یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 3 ایپیسوڈ 6، ہجرت حبشہ اور حضرت عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام قبول کرنے والوں پر جب مشرکین مکہ کا تشدد بڑھتا چلا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ ہجرت کی اجازت دی۔ ابن اسحاق کے بقول یہ ہجرت بعثت کے 5ویں برس ہوئی تھی، جبکہ موسیٰ بن عقبہ کی روایت کے مطابق شعب ابی طالب میں جاتے وقت ہوئی تھی۔ ابن اسحاق کے مطابق 10 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی، جبکہ ابن سعد کے مطابق 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے۔ واضح رہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ یہ ہجرت شعیبیہ کی بندرگاہ سے سمندر کے راستے تھی۔ قریش نے سمندر تک مسلمانوں کا پیچھا کیا، پھر نامراد ہو کر واپس آ گئے۔ یہ پہلی ہجرت تھی کہ جس میں حضرت عثمان، رقیہ، جعفر، زبیر، مصعب، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم نے شرکت کی تھی۔ حبشہ کا بادشاہ اسمحہ نیک اور عادل بادشاہ تھا۔ اس کا لقب نجاشی تھا اور وہ عیسائی تھا۔ مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کر جانے کے بعد سورہ نجم نازل ہوئی کہ جس کے آخر میں سجدے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مجمع میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سنائی تو اس کے اثر سے تمام حاضرین مجلس بشمول مشرکین کے سجدے میں گر گئے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد مشرکین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے جھوٹ گھڑا کہ چونکہ اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے لہٰذا ہم نے اس لیے سجدہ کیا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے کچھ سے کچھ بن گئی، اور حبشہ جب پہنچی تو وہاں کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ سورہ نجم کی تلاوت آیات سے متاثر ہو کر مشرکین نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ مہاجرین مکہ واپس آ گئے، لیکن انہیں کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہونا پڑا کیونکہ خبر اپنی اصل میں جھوٹی تھی۔ سورہ نجم پر مشرکین کے سجدہ کرنے والے واقعے کو قصہ غرانیق بھی کہتے ہیں۔ قصہ غرانیق والی روایت مرسل ہے کہ جسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس قصے میں یہ بھی موجود ہے کہ سورہ نجم کے اختتام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر شیطان نے قریش کے بتوں کے حق میں کچھ تعریفی کلمات جاری کروا دیے تھے کہ جس کے سبب سے قریش نے سجدہ کر لیا تھا۔ ان تعریفی کلمات میں یہ بھی تھا کہ لات، منات اور عزیٰ کے غرانیق یعنی بتوں کے حوالے سے آخرت میں شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ اس قصے میں قریش کے سجدہ کرنے والی بات تو درست معلوم پڑتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں مبارک سے بتوں کے تعریفی کلمات جاری ہونے والی بات جھوٹ ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی اس آیت کی بھی خلاف ہے کہ اس یعنی قرآن مجید میں باطل آگے یا پیچھے سے شامل نہیں ہو سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کے رد میں ایک مستقل رسالہ نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق لکھا ہے۔ قرنوق عربی زبان میں پانی میں رہنے والے سفید یا سیاہ پرندے کو کہتے ہیں۔ اس سے معبود یعنی بت مراد نہیں ہوتے، یعنی عربوں میں معبود یا بت کے لیے قرنوق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مرسل روایات جب ایک سے زائد اسناد سے مروی ہو یعنی تابعی تک اس کی سند صحیح ہو، جیسا کہ اس قصے میں بھی ایسا ہے، لیکن وہ قرآن یا صحیح حدیث یا لغت عرب یا عقل عام کے خلاف نہ ہو تو اس وقت ایسی مرسل روایت کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور وہ بات اس قصے میں اتنی ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم کی تلاوت سنائی تو مسلمانوں سمیت تمام حاضرین مجلس سجدے میں گر گئے۔ یہ بات اس مرسل روایت سے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ لات، منات اور عزیٰ کی تعریفی کلمات کی جو بات ہے وہ مرسل روایت کی بات صحیح نہیں بلکہ سراسر جھوٹ ہے۔ واپس آنے والوں نے پھر ہجرت کی، یعنی دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ بھی اسی سال میں ہی ہوئی۔ اس مرتبہ 82 مرد اور 19 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان، رقیہ، زبیر بن عوام، جعفر بن ابی طالب، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم وغیرہ نے ہجرت فرمائی۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کے نام خط بھی لکھا تھا۔ اس مرتبہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص مہاجرین کے پیچھے تحائف لے کر حبشہ پہنچ گئے تھے۔ نجاشی کے دربار میں مہاجرین کی طلبی ہوئی اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تقریر کی جو کہ امیر قافلہ تھے۔ سیرت ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ،
ہم دور جاہلیت میں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، قطع رحمی کرتے، طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا۔ اسی اثنا میں اللہ عز و جل نے ہمارے مابین ایک رسول کو بھیجا، ہم اس کے حسب نسب سے واقف ہیں، ہم اس کی امانت، سچائی، پاک دامنی کے گواہ ہیں۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، بتوں کی عبادت سے منع کیا، سچائی کا حکم دیا، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، پڑوسی سے اس نے سلوک کی ترغیب دی، اور ریزی سے، بے حیائی کے کاموں سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے سے اور جھوٹ سے منع کیا۔ ہمیں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ہم نے نبی کی باتوں کو جب قبول کیا تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ جب قوم نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری سرزمین کو ہم پر تنگ کر دیا تو ہم آپ کے ملک میں آ گئے تاکہ ان کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات بھی پڑھی کہ جنہیں سن کر نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کلام الہی سن کر نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ایک ہی مصدر سے نکلے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ عمرو بن العاص جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اگلے دن پھر نجاشی کے دربار تک رسائی حاصل کی اور نجاشی کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ معلوم کریں کہ وہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ اگلے دن نجاشی نے دربار میں بلوا کر مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ معلوم کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی روح اور کلمہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ نجاشی نے یہ سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں ہے۔ قریش کے سفیر ناکام ہو کر مکہ واپس لوٹ آئے۔ سیرت کی روایات میں ملتا ہے کہ صرف نجاشی ایمان لایا تھا جبکہ اس کے بقیہ ساتھی ایمان نہیں لائے تھے۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ حبشہ میں فوت ہوئے جو کہ 10 کے قریب تھے۔ ایک شخص عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا اور اس کی اہلیہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ باقی مسلمانوں نے بعد ازاں حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ نے بدر سے پہلے مدینہ ہجرت کی جیسا کہ 33 مردوں نے اور 8 عورتوں نے، اور کچھ نے خیبر کی فتح کے بعد مدینہ ہجرت کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خیبر کی فتح کے موقع پہ مدینہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے کہا، مجھے بھی معلوم کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے کہ جعفر کے آنے کی رضی اللہ عنہ۔ 9 ہجری میں نجاشی کی وفات ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ جس کو خط لکھا گیا تھا یہ وہی نجاشی ہے یا کوئی اور ہے، اس میں اختلاف ہے، اس پر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اسی دوران مکہ میں اسلام قبول کیا جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ابن اسحاق کی روایت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح سے بیان ہوا کہ ابو جہل نے آپ علیہ السلام کو اذیت دی تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے دیکھ سن لیا اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو اذیت دی ہے۔ حضرت حمزہ اچھے شکاری تھے، انہوں نے کمان مار کے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا۔ ابو جہل کے خاندان کے لوگ یعنی بنو مخزوم بدلہ لینے کے لیے آگے آئے لیکن ابو جہل نے انہیں روک دیا کہ اس بدلہ لینے سے قریش کے مختلف خاندانوں میں جنگ چھڑ جائے گی اور جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اور فائدہ کسی کا بھی نہ ہوگا یہاں تک کہ قریش ختم ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا بدلہ لینے کے بعد آپ کے چچا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ مجھے آپ سے یہ مطلوب نہیں تھا بلکہ مجھے آپ کے اسلام لانے سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نبوت کے 6 برس کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ سنن کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے ارادہ معلوم ہونے پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پہ عبد مناف آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کے حالات سدھار لو کہ آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید ایمان لا چکی ہیں رضی اللہ عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بہن کے گھر پہنچے، بہن اور بہنوئی پر سختی کی اور پھر خود ہی ان کو قرآن پڑھنے کا کہا۔ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی۔ تلاوت کا سننا تھا کہ دل فوراً موم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ایمان لانے کے بعد ابو جہل کے گھر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو ابو جہل نے غصے میں آ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اسلام لانے کے بعد بیت اللہ میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کو مارتے مارتے تھک گئے۔
صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، تو ان کے ماموں عاص بن وائل سہمی نے انہیں پناہ دی تو مجمع چھٹ گیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کے بعد کعبہ کے پاس اعلانیہ نماز پڑھنے کا آغاز ہوا، جبکہ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ شاعری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد